بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری صاحب سے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے اور یہ جو آئے روز نئے منصوبے ہم دیکھتے ہیں تو کیا نئے منصوبے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اور پرانے ٹھپ ہوتے ہیں؟ تو یہ تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا مخالفین کی، یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بے شمار منصوبے نو ڈاؤٹ کہ جو فزیبل نہیں ہوتے. آنے والی حکومت کا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ نئے منصوبے شروع کرے، نئے انیشیٹو، نئے لوگوں کو بعض کا وہی منصوبوں کو جو ہے وہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے نیا رنگ دے کے جو ہے کوشش کی جاتی ہے. اور جیسے یہ جو ہے آپ کے جو موبائل کلینکس ہیں یہ پہلے کے تھے، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی شروع ہوئے تھے لیکن اس کو مزید فعال کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں بیسک ہیلتھ یونٹس کی اور RHC کی ری ویمپنگ پورے پنجاب میں جو ہے وہ شروع ہے اور وہ تو آلموسٹ اس سال وہ ساری نئے ختم. مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ جو ری ویمپنگ کے نام پہ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی مشینری وغیرہ وہ نہیں یوز کی جا رہی، صرف بلڈنگ کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ مال بنایا جا رہا ہے کہ نئے اسپتال بنایا رہا ہے. نہ ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے مشینری پرچیز کی گئی. نہیں دیکھیں ڈاکٹرز تو اب ہر جگہ پہنچ گئے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس میں بھی اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی، کیونکہ ڈاکٹرز کی اب بہتات ہے، جاب مل نہیں رہے. اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ابھی پنجاب کی کوئی 4000 سیٹیں جو ہیں کل اور 3000 تقریباً سرکاری جو اسپتال ہیں ان کی ہیں، تو 7-8 ہزار ڈاکٹر سال کا بن رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ جو باہر جانے سے رہ جاتے ہیں وہ پھر یہاں پر ہی سارے. لیکن وہ جیسے کہ سیاسی انفلوئنس دیکھا گیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی، تو جو چھوٹے شہروں میں جو ڈاکٹر ہیں وہ جس کی پہنچ ہے وہ نہیں جاتا اور جس کی پہنچ نہیں ہے وہی بیچارہ جاتا ہے اور وہاں ڈیوٹی بھی نہیں کرتا. نہیں بالکل یہ میں کہوں گا ایک چیز جو بالکل میں ڈینائی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے دور میں ابھی جتنی سلیکشنز ہوئی ہیں اس میں کسی MP MNA کا یا پولیٹیکل کوئی فیورٹزم نہیں ہے. پیورلی میرٹ پر ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان کے مارکس بنے ہیں، اس کے مطابق کمپیوٹرائز سلیکشن ہوئی ہے اور جو ہے وہ ہوئی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ وائز ہے. آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ بھی جو کینڈیڈیٹ نے خود سلیکٹ کرنا ہے، 3 چوائسز یا 4 دینی ہے، پھر اس کا میرٹ اسی کے حساب سے بننا ہے. تو یہ سسٹم اپنایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ وہاں پہ گئے بھی ہیں اور اب تو جو ہے وہ جاب ملتی ہے تو یہ پیریفری میں سرو کرنے سے انہیں جو ہے سینٹرل سلیکشن جب ہوتی ہے پوسٹ گریجویشن کے لیے تو یہ نمبرز ان کے کام آتے ہیں. اب تو لوگ بڑے لوگ سفارشیں کر کے بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں جاتے ہیں تاکہ 2 سال لگا لیں اور اپنے وہ جو ہے پھر پوسٹ گریجویشن میں ان کے یہ نمبرز کام آتے ہیں. PTI کا سب سے بڑا جو نعرہ ہے اس میں یہ صحت کارڈ جو ہے وہ شامل ہے اور بڑے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے تھے. تو صحت کارڈ کے حوالے سے حکومت کوئی پالیسی نہ بنا سکی، نہ اس کو جاری رکھ سکی، اس پہ کیا کنفیوژن ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل نہیں ہے، صحت کارڈ جاری ہے لیکن بڑا محدود اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر لوگ اس صحت کارڈ کی فیسلٹی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. وہ دیکھیں صحت کارڈ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ریونیو جو ہے وہ سرکاری ادارے بھی اس کمپٹیشن میں آئیں ہاسپٹلز اور وہ اپنا ریونیو صحت کارڈ سے بھی اکٹھا کریں اور وہ جو ہے پھر جو بیلنس جو آپ کا جو ہے بجٹ وہ آپ سرکار سے لیں. اب ہوا یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں نے بہت تیزی سے اس میں جو ہے وہ آگے بڑھے اور سرکار نے جو ہے اپنی جو ریڈ ٹیپزم کے ذریعے اور لوکل مقامی طور پر اپنے سسٹمز نہ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی. اب جب جو ہے اس کا یہ ہوا کہ PIC جیسا ادارہ جہاں پر جو ہے 7-8 اینجیوگرافی کی مشینیں لگی ہوئی ہوں، جہاں پر ایمرجنسی کے بیڈز بھی ہوں، کارڈک سرجری کے 8-10 آپریشن تھیٹر ہوں، وہاں پر تو آپریشنز نظر نہ آئیں اور آپ کے جو ہے نجی اداروں میں جو ہیں وہ ایک مہینے میں جو ہے 100 آپریشنز کی لسٹ ہو، تو وہ پھر ایک بڑی جو ہے وہ ایک تھی تشویش کی بات جس کو کہ PMLN کی حکومت نے پھر بیلنس کیا. آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن ایک عام آدمی جب اس کے ہاتھ میں صحت کارڈ تھا، بے شک امیروں کو بھی اس پہ فائدہ ہو رہا تھا، جو متوسط تک وہ اس کو بھی ہو رہا تھا، لیکن غریب آدمی کے لیے تو مسائل جو ہی کی تو ہے نا، اس کے لیے تو صحت کارڈ کی فیسلٹی اس کو چاہیے ریگارڈلیس کہ اس کے اندر ٹیکنیکل مسئلے کتنے تھے.
اس کو انہیں دور کرنا چاہیے، ریٹس کو امپروو کرنا چاہیے اور اپنی سرویلینس کو بڑھانا چاہیے، اور جس کو بھی دیں اس کو فری آف کاسٹ دیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے کارڈک پروسیجرز ہیں، اب اس میں ہاف پیمنٹ مریض کو پرائیویٹ ادارے میں کرنی پڑتی خود، وہ بیچارہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہاف پیمنٹ بھی جو ہے لاکھوں میں بن جاتی ہے، اگر ایک سٹنٹ بھی ڈلے یا دو ڈلنے ہوں تو اگر 2 لاکھ کا بل ہے تو 1 لاکھ پھر مریض کو خود جب دینا پڑتا ہے تو وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ تفصیلاً دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری بھی یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے انشورنس کے جو ہیں اس میں جو ادارہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف اور پاکستان، اس کے ساتھ شامل ہو کے حکومت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے، اس میں فوری طور پہ ریویژن کی ضرورت ہے اور اس کی ساری چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر جو سیاسی نعرہ تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، وہ صحت کارڈ یہ تھا کہ اس کو صحت کی سہولیات جو ہے وہ فری مل رہی، جو کانسیپٹ تھا۔ لیکن کیونکہ انشورنس تھی، انشورنس کا پریمیم جو ہے وہ نہ صرف دے رہا ہے، نہ ہی اس کو گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، تو لیکن اب اگر آپ اس پہ اگر پریمیم ایڈ کرتے ہیں تو پھر عوام کے اوپر بوجھ تو ایک آئے گا نا، کیونکہ پہلے تو کیا تھا مجھے تو فری مل رہا تھا۔ نہیں، گورنمنٹ پریمیم دے رہی ہے، 100% جو پریمیم ہے وہ گورنمنٹ اس وقت بھی دے رہی ہے، اور یہ پروگرام تجویز ہے یہ دیکھیں وہ تو پھر وہ نہیں رہے گا، وہ لوگ نہیں دیں گے، تجویز ہے اس میں یہ بھی ایک شامل ہے۔ لیکن دیکھیں یہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے اس کو جو ہے فوری طور پر اس کو جو ہے وہ پولیٹیکلی زیادہ کیش کیا اور اس کو پھر انہوں نے بے دریغ استعمال کیا، اور اس میں جو ہے لوگوں کو اس میں جو ہے فیسلٹی بھی ملی اور اس کو اس میں تھوڑی سی بے-قاعدگیاں بھی دیکھی گئیں جس کو کریکٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کو مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہے اون کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دس از اے ویری گڈ پروگرام۔ کیونکہ آپ سرکاری کتنے اسپتال بنا لیں گے، آبادی کا اتنا دیکھیں نا، پرائیویٹ سیکٹر کو جب آپ ساتھ نہیں ملائیں گے۔ میں تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ آؤٹ ڈور کے طور پر جو فیملی فزیشنز کے کلینک ہیں ان کو بھی اس میں منسلک کریں یہ صحت کارڈ میں، اور ان کو بھی جو ہے وہاں پر آپ فیسیلیٹیٹ کریں، جیسے نیشنل ہیلتھ سروسز انگلینڈ میں ہے کہ وہاں پر جو آپ کے پرائمری جو آپ کے فزیشنز ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کو بھی وہاں سے ساری جو ہے وہ اپنی پیشنٹس کی جو ہے وہ فیسیں وہاں سے آتی ہیں۔ تو یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کو کہ آپ اس کو ڈس اون کریں، اس کو مزید اون کرنے کی ضرورت ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو جی، اور ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے WHO کے ساتھ۔ یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر جو ماڈل تھا جو پی ٹی آئی بھی اپنے دور میں لے کے آئی، اور اس کے تحت ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ریفرل سسٹم بنایا جائے گا تاکہ ٹرشری کیئر پہ جو ہے وہ لوڈ کم ہو۔ جی ہاں، تو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی بیماری ہوتی ہے وہ پھر بڑے اسپتال، بڑے شہر کے بڑے اسپتال اور سب سے بڑے اسپتال میں جانے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اسپتالوں میں بے شک گورنمنٹ کے جو بھی اقدامات ہوں، ہمیں کبھی وہاں پہ کوئی پرسکون طریقے سے آدمی کو علاج کراتے نہیں دیکھا، بڑا رش دیکھا گیا، دھکم پیل ہے اور ایک بڑا ہجوم ایسا محسوس ہوتا ہے سرکاری اسپتالوں میں۔ اس کو کام کرنے کے لیے کیا تجویزات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ تو بہت اشد ضرورت ہے کہ جو مریض ہے اس کو اپنی عزت نفس کے مطابق وہاں پر اس کو خوش آمدید کہا جائے، جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، اس کے بیٹھنے کا انتظام، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام، اس کی جو ہے رجسٹریشن کا انتظام، اس کی جو ہے وہ پریفرنس آف جو ہے وہ کہ علاج کے مطابق اس کی سیریسنس کے مطابق اس کو پرائرٹائز کرنے کا نظام، یہ سارا ہونا چاہیے۔ اور جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس کے ساتھ نہیں لیں گے، یہ آپ اس میں اتنی آبادی میں سرکاری اسپتالوں میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر تو ہم مریض کو کہیں نا کہ آپ جاؤ بیٹا سرکاری اسپتال میں، وہاں پر جا کے رجسٹر ہو، تو وہ ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ جی وہاں پر مجھے دھکے کھانے پڑیں گے۔ اس کو بہتر کرنے کی جی ہاں، ہمارے پاس اس کا پریویس ڈیٹا ہی سینٹرلائز اویلیبل نہیں ہوتا، تو جو آتا ہے وہ اپنے طور پر کلیم کرتا ہے کہ پچھلے ڈاکٹر نے میں اے دسیا سی، اے دوائی سی، لیکن چونکہ ڈاکٹر کو تو میڈیکل ہسٹری سے زیادہ کنسرن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیا میڈیکل جو ہے وہ ہسٹری اس کے مطابق علاج کرے۔ تو ریفرل سسٹم اگر ہو اور اس میں وہی میڈیکل ریکارڈ کیری ہو تو کیا سسٹم پاکستان بہت ضروری ہے یہ اس کو جو ہے سینٹرلائز کرنا، اور اس کو جو ہے آپ اس کو میڈیکل انفارمیشن جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جو ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے اور جو پیشنٹس کا مینجمنٹ ہے، اس کو اب ساری دنیا میں کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے، اور ساری جو ہیں اس میں ریکارڈ آپ کو جہاں بھی چلے جائیں وہ اویلیبل ہوتا ہے۔
تو یہ تو بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ شروع کیے گئے تھے. سبسس اسپتال کو کیا گیا, کچھ اور ایک دو اسپتالوں میں, لیکن وہاں پر لیک آف ٹرینڈ سٹاف کی وجہ سے اور لیک آف جو ہے مینٹیننس آف دا جو ہے آپ کی ٹیکنیکل اکوپمنٹ کی وجہ سے وہ چیزیں بروئے کار نہیں آ سکیں. جو نزلہ زکام کھانسی بخار والا بھی جو مریض ہے جب ایک بڑے ٹرشری کیئر اسپتال میں آئے گا تو یہ بھی تو ایک زیادتی ہے. جی المی ہے. یہ تو فیملی فزیشنز لیول پہ, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو فیملی فزیشنز ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے سارے نظام میں جو صحت کا ہے. ان کو جب تک ہم منسلک نہیں کریں گے صحت کارڈ کے ساتھ, اسی طرح ہماری پاپولیشن کنٹرول ہے, منصوبہ بندی جو ہے خاندانی, اور جو ہے اس کو بھی جب تک آپ صحت کارڈ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کہ بھئی آپ اپنا جو ہے, جب ایک خاندان کو متوازن رکھنے کے لیے ہر فیملی کا حق ہے کہ وہ اپنی اس کو وہ سارے وسائل میسر ہوں کہ وہ اپنے خاندان کی جو سائز ہے اپنے وسائل کے مطابق اس کو ترتیب دے سکے. اور اسلامی لحاظ سے جو اس میں جو طریقہ کار ہیں, جیسے کہ دودھ پلانا ہے 2 سال کے لیے ماں کا بچے کو, بریسٹ فیڈنگ جس کو کہتے ہیں, جس میں نیچرلی آپ کا 3 سال کا وقفہ ہر بچے میں ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ ان کو سارا جو ہے ان کی ترویج کی جائے. اور پولیو کا کنٹرول ہے, اسی طرح پاپولیشن کا کنٹرول ہے, آپ کے جو صحت کے ادارے ہیں ان کو. کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کو ابھی تک جو ہے وہ پاکستان سے ختم نہیں کیا جا سکا؟ حالیہ دور میں بھی اب تک جو کیسز رپورٹ ہوئے 60 کے قریب جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اتنی پریکٹس کرنے کے باوجود بھی ہم, کیا ویکسین ناقص ہے, کیا ہمارا سسٹم ناقص ہے, کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایک جو ہے ناردن, یہ جو ہمارے ہیں وزیرستان اور جو افغانستان سے ہمیشہ در اندازی جو ہے وہ جو امیگرینٹس آتے ہیں اور جو آباد کار آتے ہیں, اور وہاں پر جو ایک سارا جو سلسلہ ہے, ابھی بھی دیکھیں جب جس دن کمپین شروع ہوئی ہے, ایک جو کانسٹیبل کی شہادت ہوئی ہے اس دن, جو کہ ایک پولیو ٹیم کے ساتھ جا رہا تھا, تو یہ ایک جو ماحول ہے اس نے خاصا نقصان پہنچایا ہے. اور ابھی تک بھی اس کی وجہ سے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ پولیو ڈراپس کو ویسے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اتنی اس کے خلاف ایک نفرت پھیلائی گئی ہے جو کہ غلط ہے. صحیح. اچھا, میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے, آپ خود بھی ظاہر ہے جب زمانہ طالب علمی میں تھے, آپ نے جب MBBS کیا, اس وقت کے میڈیکل کے اخراجات اور اب کے میڈیکل اسٹڈی کے اخراجات میں بہت فرق آ گیا, اور بہت ہی جو ہے وہ مہنگی پرائیویٹ جو ہے وہ تعلیم ہو گئی, کیونکہ سرکاری تو وسائل لمیٹڈ ہیں. ظاہر ہے جو جتنے کینڈیڈیٹ ہیں اتنی ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں, یا میرٹ کا ایشو ہے. تو پرائیویٹ جو میڈیکل ایجوکیشن وہ بہت مہنگی ہو گئی, اور اس کی کوالٹی کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ میڈیکل ایجوکیشن کیسے سستی ہو سکتی ہے, یا کیسے اس کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے بہت ساری, میں خود بھی ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تعلیم کے تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک رہا آفٹر گریجویشن, کیونکہ میں بیسیکلی آرتھوپیڈک سرجن ہوں, اور میں نے اسسٹنٹ پروفیسر سینئر رجسٹرار رہا ہوں. تو میں نے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, میں آپ کو پتہ ہے میرا اپنا ہاسپٹل ہے OMC کے نام پر, تو میں نے میڈیکل شعبے کے ہر جو ہے وہ ہاؤس آفیسر سے لے کے رجسٹرار, سینئر رجسٹرار, ہر لیول پہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو جو میڈیکل کے حوالے سے بہت امپرومنٹس کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. جب بے تحاشا اپنے میڈیکل کالجز کی جو مشرومنگ ہوئی ہے اور جو کھلے ہیں, اور ان کو جو ہے ان کے ہاسپٹلز میں پیشنٹس ایڈمٹ نہیں ہوتے, وہاں پر ٹریننگ نہیں ہوتی, وہاں پر ہاؤس جاب ان کا کارگر نہیں ہوتا, تو وہ جو ہے کوالٹی تو بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور پھر 20 لاکھ تک اب جو ہے اخراجات چلے گئے ہیں ماہانہ. تو جو ہیں وہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں چائنا میں اور آپ کے رشیا میں ابھی بھی جو ہے آپ کی لوگ بچے کیوں جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ 10-12 لاکھ میں آپ کو جو ہے وہ مہینے کی جو ہے وہ آپ کے اخراجات ہیں, اور پاکستان میں جو ہے وہ 20 لاکھ تک چلے گئے. اس پر حکومت کو چاہیے کہ اس کو دیکھے اور اس کو کنٹرول کرے. صحیح. اچھا, آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ فری ادویات جو ہے وہ مل رہی ہیں, اور کینسر کی, ہیپیٹائٹس کی, اس کے علاوہ انسولین کے حوالے سے.
لیکن یہ جو بجٹ ہے اس حوالے سے وہ بڑا لمیٹڈ رکھا گیا ہے، اور بالکل سلیکٹیو جو ہے وہ سلیکٹڈ جو ڈیزیز ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈلیوری دی جا رہی ہے، اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پنجاب کے ہر گھر میں جو ہے وہ دوائیاں ڈلیور کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی تو آپ اتنی امریکہ جیسا ملک بھی میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہ فری نہیں دے سکتا، نہ دے رہا ہے۔ وہاں پر بھی انشورنس کے ساتھ ایک انڈر پریولیج کلاس کو الاؤڈ ہے، اور دوسرا ابو 60 ایئرز جو ہیں سینئر سٹیزنز کو فری جو ہے وہ سہولت میسر ہے۔ باقی لوگ خود اپنی جو ہے انشورنس پریمیم ادا کر کے اور وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ جی میڈیکل کی جو ہے ساری فیسلٹیز ہم فری دے دیں گے، لیکن بیسیکلی 2 ارب کا بجٹ ہے جو بہت کم ہے۔ بہت کم ہماری آبادی دیکھیں نا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ بجٹ کی وجہ سے ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ زیادہ تر ناقص کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہیں میڈیکل کے شعبے میں، کیونکہ بہت زیادہ جی ڈی پی کا ایک پورشن چاہیے ہمیں جو ہے وہ بجٹ کا ایک جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ میں سے کم از کم 16% جو بجٹ چاہیے، اور ہم دے رہے ہیں اس وقت 2-3%، تو وہ اس سے پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کے وسائل میں کمی کی وجہ سے اور آبادی کا جو بے تحاشا پھیلاؤ ہے اور جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، یہ مسائل اس کی وجہ سے ہیں۔ میں تو ہمیشہ اسمبلی میں بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، جب بھی ایم ٹی آئی ایکٹ بنا تھا تو اس وقت بھی میں نے جاسمین راشد صاحبہ کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو کہا تھا کہ یہ آپ جو چیزیں ڈاکٹرز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں ایڈہاکزم پہ لے آئیں، ان کی جو ہے بیچاروں کی ہاں جی یعنی ڈیلی ویجز بنا دیا، تو ان کی افیلیشن کیا رہے گی اپنے اداروں کے ساتھ، ان کی وفاداری کیا رہے گی؟ وہ جس دن جائیں گے وہ کہتے ہیں جی اس دن مریض دیکھ کے آ جائیں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ جو آئے گا وہ نیکسٹ دیکھیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو ٹھیک کریں، اور جتنا کام کریں، جتنا آپ دیں کوالٹی دیں، باقی جو ہے وہ انشورنس کے ذریعے دیں۔ صحیح۔ اچھا، کلینک آن ویلز اور فیلڈ اسپتال کے حوالے سے اس گورنمنٹ کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے ایک سروس لے کے آئی ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں تھی، یا اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لمیٹڈ سکوپ میں ہے، دوسرا اگر وہی جو وہیکلز ہیں وہ اگر زچہ بچہ والی سروس میں ڈال دیں، یا وہی ایمرجنسی میں ہوں، یا اس کو نام کلینک آن ویل دے دیں، تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو ہیلتھ فیسلٹی دینے سے ہوگا نا۔ وہ مارکیٹنگ تو ایسی کی جا رہی ہے جیسے ہیلتھ میں ہے جو نہیں، یہ دیکھیں یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جو آپ کی 24 آورز زچہ بچہ کی فیسلٹیز ہیں ہر بیسک ہیلتھ یونٹ پر، آر ایس سی پر، وہ ایک علیحدہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں اب نرسز کی زیادہ جو اپوائنٹمنٹ بھی کی گئی ہے۔ اچھا، وہاں سے جو ہے ریفرل جو سسٹم ہے ٹو دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل اور ٹی ایچ کیو میں، اس کے لیے ایمبولینسز جو ہیں 1122 کی، اور وہ علیحدہ ہیں۔ اور یہ جو کلینک آن ویلز یا ہاسپٹل آن ویلز ہے، اس کی تو بسیں ہی بڑے سائز کی ہیں، تو یہ علیحدہ ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کے ذریعے بہت فیسلٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی مل کر ہی دیکھیں نا، کلینک آن ویلز کی اپنی افادیت ہے، بیسیکلی ٹی ایچ کیو، بیسک ہیلتھ یونٹس اور آر ایس سیز کی اپنی افادیت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ چیز یہ کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکل بنائیں، اس کو ایفیشینٹ بنائیں، ڈلیوری سسٹم آپ کا اچھے سے اچھا کریں گے تو ان کے فوائد حاصل ہوں گے۔ 120 روپے کی میڈیسن انف ہوگی جو کلینک آن ویلز پہ دی جاتی ہے آن ایوریج؟ دیکھیں بالکل ناکافی ہے، اور اگر اس کو کوئی اینٹی بایوٹک ضرورت پڑ گئی تو ایک گولی اگر 50 روپے کی ہوگی تو وہ پھر کیا کرے گا؟ نیچرلی وہاں پر میں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ جو فنڈ ہے جو ہیلتھ انشورنس کا بھی ہے، یہ جو آپ کا جو ہے صحت سہولت کارڈ میں بھی، اب جو آپ کو ہاسپٹلس کو آپ پر آپریشن جو پیسے دے رہے ہیں وہ اتنے ناکافی ہیں کہ کوئی ہسپتال مریض لینے پر تیار نہیں ہے، اور پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنے سلیکٹڈ آپریشن کرتے ہیں جو کہ ان کو اس بجٹ میں ممکن ہوتا ہے، اور اگر کمپلیکیٹڈ کیسز آتے ہیں تو وہ کیے ہی نہیں جا سکتے، ایون صحت سہولت کارڈ پہ بھی نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میری التماس ہے میں یہ جو ہے حکومت پنجاب سے بھی کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں، اور ان میں جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہے وہ کریں۔ جو میڈیکل پروفیشن ہے اس میں ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی ینگ ڈاکٹرز ہیں اور وائی ڈی اے جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ سیاست بھی ہو، لیکن کیا مریضوں کو سہولیات نہ دے کے
کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے جو آئے روز ہم ہڑتال دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، اب ڈاکٹرز بیچارے کیا کریں. ڈاکٹرز کو آپ نے جب تک ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، ان کو اچھی سیلریز کی ضرورت ہے، ان کو فیسلٹیز کی ضرورت ہے، ان کو وہاں پر ڈیٹاز کے لیے جو ہے کلرکس چاہیے، ان کے ساتھ سٹاف ہو. اب وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بہت ہی محدود وسائل میں جب آپ مریضوں کو فیس کرتے ہیں اور ان کو آپ جب فیسلٹیز نہیں دے سکتے تو اس کے نتیجے میں جو انریسٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں ایک سمجھ آنے والی بات ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہم حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وائی ڈی اے، ینگ ڈاکٹرز، پی ایم اے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھ کر، یہ سیاست نہیں ہے، یہ بیچارے وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ پورا مل کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. لیکن مریض بیچارہ مریض تو دور پھر سے آیا افیکٹ، ہے، اس کو اگر او پی ڈی میں اگر نہیں جی entertain یہ کریں گے زیادتی تو وہ ہے. زیادتی دیکھیں یہ ہوگی. اسینشل سروسز میں آتا ہے، آپ احتجاج ضرور کریں لیکن مریض کو جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ خواہ وہ آؤٹ پیشنٹ میں ہو، خواہ ایمرجنسی میں ہو، خواہ وہ ان پیشنٹ میں ہو، اس کو آپ متاثر نہیں کرنا چاہیے، وائی ڈی اے کو بھی اور پی ایم اے کو بھی. پنجاب کی ایک بہت بڑی آبادی اور مزید اس میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں بیماریاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور سہولیات کا جو فقدان ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر چیز کا حل ہسپتال ہے، ہر چیز کا کیا دوائی اس کا علاج ہے؟ ہمارے لائف سٹائل میں اتنے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنا جو میڈیکل برڈن برداشت کرنا پڑے گا. تو پریونٹیو سائڈ پہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا، کوئی اصل ہے آگاہی. دیکھیں جب تک آپ پریونشن نہیں کریں گے، لیکن نا پریونشن جو ہے وہ اصل تو جو ہے وہ آپ صاف پانی، صاف خوراک اور صاف ایٹماسفیئر، دیکھیں نا تین چیزیں دے دیں. ہم ہو کیا رہا ہے کہ نہ صاف پانی پینے کو میسر ہے، نہ صاف خوراک ہے، اور ہوا، ایون سانس لینے کی ہوا بھی آپ کی پولوشن میں آپ نمبر 1 ہیں دنیا میں. تو آپ اس سے جو ہے جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو صحت کے آپ BCO اسپتال بنا لیں وہ پورے نہیں آئیں گے. تو پریونشن سائڈ پہ آپ کی کمیونٹی میڈیسن جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے فینسی ہاسپٹلز کو نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ فینسی ٹریٹمنٹس کو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح. آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری صاحب، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ جو ہے کوشاں ہے کہ پنجاب میں، پاکستان میں ہیلتھ کی جو شعبے میں وہ بہتری ہو اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو. معاشی طور پر مستحکم معاشرہ ہی صحت مند معاشرے کی علامت ہوتا ہے، اور جو ہمارے میڈیکل کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے. ایک عام آدمی کا، عام عوام کا حق ہے کہ صحت کی سہولت ملے اور اس کو گریسفلی ملے. بھلے وہ کسی سرکاری ہسپتال میں جائے تو اس کو کم از کم اگر اس کا علاج ہونا ایک بات ہے، لیکن اس کی داد رسی ضرور ہونی چاہیے. ایک عام آدمی تکلیف کے ساتھ ہسپتال میں آتا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے اور اس کی جو ضروریات ہے اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت مند زندگی کو گزار سکے اور اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں ہسپتال جاؤں گا تو میری مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. کیمرہ مین پرویز کے ساتھ مدثر علی میزبان آپ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.